PhD کر رہا ہوں، ابھی ہمارا کورس ورک چل رہا ہے تو اسلامیات میں. کس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی بھاولپور سے. اچھا، اسلامی یونیورسٹی مشہور ہے. ہاں جی ہاں جی. تو بس میرا تھا کہ آپ سے کہ میرا جو ذاتی انٹرسٹ ہے وہ میں نے تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں الحمدللہ ایک عرصے سے، اور احادیث کا بھی کر رہا ہوں. اس کے بعد میرا جو سب سے زیادہ مطالعہ ہے وہ مولانا مودودی کی لٹریچر کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے جدید رجحانات جو ہیں وہ ریسرچ میں کون سے ٹاپک پہ ہونے چاہیے جس پر امت کے لیے بھی بھلائی کا سبب ہو؟ میرے خیال میں تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے ود ان ریلیجن. ایک تو ہے نا کہ آپ اسلام کا موازنہ کرواتے ہیں دوسرے باطل ادیان کے ساتھ، اس پہ تو بڑا کام ہوا ہے. اس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، جو مشکل ٹاپک ہے جسے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ ہے جو فرقوں کے آپس کے اختلافات ہیں. سنی شیعہ اختلاف کیوں ہوا ہے، پھر سنیوں میں یہ 4 فرقے کیسے بن گئے، حنفی شافعی مالکی حنبلی. کعبہ شریف کو انہوں نے 4 مسلوں میں کیوں بانٹ دیا. اور اس وقت جس نوعیت کے اختلافات ہیں یہ تو 8 سے 200 سال پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. یعنی بریلوی دیوبندی دونوں حنفی ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو یہ وہ اختلاف ہے جو امت نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. پہلے تو فروعی اختلافات ہوتے تھے یا عقیدے کے بھی ہوتے تھے، تو کم از کم ایک عقیدے میں تو سارے ایک جیسے ہوتے تھے نا. تو یہاں پہ تو عقیدے میں بھی اس بڑے لیول کا اختلاف ہے کہ حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، جس کا ثبوت المحند علی المفند اور حسام الارمین. تو میرا خیال ہے اس کو آپ ٹاپک بنائیں کہ ان اختلافات کی ریزن کیا ہے، ٹوٹی کمد کہاں، کس صدی میں جا کے یہ اس طرح اختلافات آئے، شروع سے آپ لیں. اس میں ایک کتاب ہے 8 سے کوئی میرا خیال ہے 70-80 سال پہلے لکھی گئی ہے، لاہور سے آپ کو مل جائے گی، مذاہب اسلام کے نام سے. وہ شروع کے جو مذاہب تھے نا اسلام میں، معتزلہ تھے، خوارج تھے، جہمیہ تھے، نواسب تھے، روافظ تھے، ان کے سارے. نجم الدین نام ہے ان کا. مذاہب اسلام ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن بریلویوں کا بہت بڑا ہے. داتا دربار کے پاس ان کا اپنا بڑا آفس ہے واکنگ ڈسٹنس پہ. ان کے پاس جائیں، ان کو کہ آپ نے جو کتاب مذاہب اسلام چھاپی وہ انہوں نے چھاپی ہے، باقی میرے خیال کسی نے نہیں چھاپی. اس کو آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو جو یعنی قرون اولیٰ کے اندر اختلافات ہیں وہ پتہ چل جائیں گے. اور اس وقت اگر آپ نے اختلافات اسٹڈی کرنے ہیں تو آپ بریلویوں کی کتاب جال حق پڑھ لیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے دیوبند اور اہل حدیث سے کیا اختلافات ہیں. اور اختلاف امت اور صراط مستقیم یہ دیوبندیوں نے لکھی ہے کتاب، یوسف لدھیانوی صاحب نے. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی دیوبندیوں نے جنت میں کیوں جانا اور باقی صاحب نے جہنم میں کیوں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اہل حدیث نے بھی ایک کتاب لکھی تلاش حق کے نام سے، وہ بھی آپ کو مل جائے گی. ان کو آپ اسٹڈی کریں. اور شیعہ میں ایک عرب کے اسکالر تھے، شیعہ ہوئے وہ سنی سے، مالکی تھے. انہوں نے کتاب لکھی تھی، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سنیت کیوں چھوڑی ہے اور میں شیعہ کیوں ہوا. تو یہ 4 کتابیں آپ اسٹڈی کریں تو یہ ایک وہ یونیک کام ہے جو ابھی تک ہوا نہیں ہوا. میرا خیال ہے ریسرچ کرنی ہے، پھر ریسرچ تو یہ ہے، یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ آپ ایتھیزم کے اوپر لکھ دیں. اتنا کچھ لکھا گیا ہے. میری آپ ویڈیوز لکھنی شروع کریں، ہزاروں صفحوں کی کتاب بن جائے گی. یہ تو سارے لوگ کام کرتے ہیں شروع سے. کام وہ ہے جو اس دور کے مسئلے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت ہے سب کانٹیننٹ میں. شاید یورپ امریکہ میں یہ مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہاں پہ فرقے کو ایگزسٹ کرتے ہیں اختلاف کے باوجود، لیکن سب کانٹیننٹ جو سمجھ لیں 50% سے زیادہ مسلمان تو یہیں رہتے ہیں نا. تو دنیا میں 1 ارب سے زیادہ انسانوں کا مسئلہ تو یہ ہے. تو اس پہ آپ کام کریں اختلافی موضوعات کے اوپر. اور اس میں جو ان کے بڑے ہیں نا ان کی کتابوں کو آپ اسٹڈی کریں، جو میں نے کتابیں جتنی آپ کو بتائی ہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا. چھوٹے بچوں کی نہیں لینی، بچے جو ہے نا وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. ہاں تو وہ بچے تو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرح نہیں تھے، وہ ٹھیک تھے، بعد والے خراب ہوئے ہیں. میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ سب سے بڑے خراب ہے ہی بڑے تھے، چھوٹے والے پھر بھی ٹھیک ہو گئے ہیں ڈر ڈور کے، کوئی ملک کے حالات کی وجہ سے، کوئی ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. پہلے والے تو توبہ کرو جی، وہ کٹ دے سن، سیدھی جی گل ہے. اس بات کی گواہی تو ہمارے بنوری ٹاؤن کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے دی ہے کہ ہمیں علی بھائی کے بعد اب
گفتگو احتیاط سے کرنی پڑتی ہے. نہیں انہیں کہ علی بھائی سے تو آپ نہ ڈریں, آپ اللہ سے تو ڈریں. وہ تو مجھے پتا ہے تمام مدارس والوں کا کیا حال ہے, یہ سارا حق کھلنے کے باوجود بھی انہیں نہیں پتا چل رہا کہ جدھر لگے ہوئے ہیں وہ غلط ہے. پتا تو چل گیا انہیں کہ یہ, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم, ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں تو وہ کسی پروگرام میں جا رہے تھے, تو اسی پروگرام میں پاکستان لیول کے ایک دیوبندی عالم تھے, ان کو بھی مدعو کیا ہوا تھا, کوئی شادی یا نکاح کی سرمنی تھی, تو جاتے ہوئے وہ بھی اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ اس کے اسٹوڈنٹ اس پاکستان لیول کے دیوبندی مفتی سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ اگر بات کریں نا پھر انجینئر صاحب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب صرف یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ خاموشی اختیار کر لیں. اگر ہم ان باتوں کا دفاع کریں گے ہماری پبلک ہمیں نہیں چھوڑے گی. مجھے بتائیں اگر ایک دیوبندی کے میں اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے آ گیا ہوں انجینئر تیرے مقابلے پہ, تو 4 ممتاز قادری تو ادھر ہی پیدا ہو جائیں گے. ایک بریلوی کے میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, انجینئر کے مقابلے پہ, یہ تو اب تھوڑا ڈر گئے تو کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں. انیف قریشی تو دفاع کرتا رہا, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے شوکت سیالوی وہ وہابیوں کے ساتھ مناظرے میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتا رہا. آج کہہ رہے ہیں چشتی رسول اللہ جو ہے وہ کتابوں میں کسی نے داخل کرتا ہے, میں کرایا داخل. تو ان چیزوں کا دفاع ممکن نہیں ہے, یہ بھاگ چکے ہیں اب اس میدان سے اللہ کے فضل سے.